بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یہ ایک سوال لکھ کر کے بھیجا ہے کہ جو لوگ کسی کی چغلی کرتے ہیں اور غیبت کرتے ہیں ان کے لیے کیا قرآن کریم کے اندر کوئی حکم موجود ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن کریم کے اندر غیبت کرنے والے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ غیبت کرتے ہیں وہ گویا اپنے بھائی ہی کا گوشت کھاتے ہیں۔ اور قرآن کریم کے اندر ایک سورت ہے، اس کا نمبر ہے تقریباً 104، 103 یا 105 بھی ہو سکتا ہے، لیکن تقریباً 104 ہے۔ اس سورت کا نام ہے سورہ حمزہ۔ حمزہ 2 یا 3 قسم کے ہم نے آج تک دیکھے ہیں۔ اس سورت کے اندر لفظ ہے ہمزہ، اور حمزہ جو لفظ ہے یہ غالباً اسی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو کوئی کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرتا ہو۔ ایک حمزہ بڑے ہاں سے بنتا ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور شہیدوں کے سردار ہیں۔ وہ حمزہ وہ ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، اور یہ ہے چھوٹے ہاں سے حمزہ یا ہمزہ، اور اس کو کہتے ہیں جو پیٹھ پیچھے کسی کی چغلی کرے یا کسی کی برائی کرے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيْلٌ لِّكُلِّ، یعنی زبردست خرابی ہے، بہت بڑے گھاٹے میں ہے، بہت بڑی خرابی کے اندر ہیں وہ لوگ جو کرتے ہیں کسی کی عیب جوئی، یعنی عیب کو ظاہر کرتے ہیں اور ان کی غیبت کرتے ہیں۔ یہ ایک ساتھ دو چیزیں جمع ہیں، ایک عیب جوئی کرنا، ایک غیبت کرنا۔ یعنی ایک تو وہ چیز ہے جو کسی کے عیب کو ظاہر کرے، اور ایک وہ ہے جو کسی کی ادھر ادھر لگائی بجھائی کر دے۔ عزیز دوستو، اس کے اندر دو چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھو، جو آدمی کسی کی ادھر سے ادھر کرتا ہے، عزیز دوستو سخت وعیدیں ہیں قرآن اور حدیث کے اندر اس کے لیے، اور اس پر بلکہ اس پر لعنت کی گئی ہے۔ اور جو آدمی اس کام کو کرتا ہے وہ اپنے لیے جہنم کی آگ تیار کر رہا ہے۔ کیا فرمایا کہ بڑی خرابی ہے اس شخص کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جو غیبت کرتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں۔ اور دوسری آیت میں جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا کہ ان کے لیے بھی خرابی ہے جو مال کو جمع کرتے ہیں۔ اس میں 3 چیزوں کو ذکر کیا گیا 2 آیات کے اندر۔ پہلی چیز عیب جوئی کرنے والے کو، جو کسی کے عیب کو ظاہر کرے، اور دوسری چیز کسی کی غیبت کرنے والے کو، یعنی تانا زنی کرنے والے کو، جو کسی پر احسان کرے اور اس کو وہ تانا دے کہ ہم نے تیرے ساتھ ایسا معاملہ کیا اور ہم نے تیرے لیے یہ کیا اور تو آج ہمارے سامنے یہ بولتا ہے۔ تو عزیز دوستو، تانا زنی کرنے کی تو کسی بھی حد تک کسی بھی طریقے سے گنجائش نہیں ہے۔ البتہ عیب جوئی کے اندر میں آپ کو کچھ باتیں بتلانا چاہتا ہوں۔
اگر کوئی شخص زنا کرتا ہو، میں ایک مثال کے طور پر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اگر کوئی شخص زنا کرتا ہو اور وہ کسی اپنے ملنے جلنے والے آدمی کے پاس جا کر کے بیٹھتا ہو اور اس گھر کے اندر جوان ماں، بہن، بیٹی یا بیوی موجود ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس سامنے والے کو بچانا ہے اور اس کو بتانا ہوگا کہ بھائی اس آدمی سے پرہیز کرو کیونکہ اس کی نظر اچھی نہیں ہے، لیکن یہ اس وقت ہے جب اس کی ہمیں ضرورت پڑے۔ مثلا کوئی چوری کرتا ہو تو اس کو بتانا ضروری ہے کہ بھائی اس آدمی سے پرہیز کرو کیونکہ یہ چوری کر سکتا ہے، کل کو آپ کا نقصان ہو گیا تو اس لیے اس کو چغلی نہیں کہتے، اس کو غیبت نہیں کہتے، بلکہ اس کو اپنے بھائی کو آگاہ کرنا کہتے ہیں۔ اس لیے اپنے بھائی کو آگاہ کر دینا اس لیے اس میں جو ہے نہایت ہی ضروری ہے۔ اور دوسرا چیز ہے اس کے اندر تانا زنی کرنا، یعنی کسی کو کچھ دینے کے بعد تانا دے دینا۔ عزیز دوستو، تانا دینا یہ بڑی خرابی کی بات ہے، اور تانا دینا تکبر کی علامت بھی ہے، اور یہ عیب جوئی کرنا بھی تکبر کی علامت ہے۔ کیونکہ عیب جوئی آدمی کب کرے گا؟ جب اپنے آپ کو بہتر سمجھے گا اور دوسرے کو گھٹیا سمجھے گا، تب وہ عیب جوئی کرے گا کہ فلاں کے اندر یہ عیب ہے، گویا میرے اندر یہ عیب نہیں ہے۔ اگر کسی کے اندر ہماری نظروں میں کوئی عیب ہے تو اس کی نظروں میں بھی ہمارے اندر کوئی نہ کوئی عیب ضرور ہوگا، لیکن اس عیب کو ظاہر کرنا چاہیے جس عیب سے دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، اور اگر کسی کو اس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو تو خواہ مخواہ اس کے عیب کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگر کسی کو نقصان پہنچتا ہے کسی کے عیب سے تو اس میں دو راستے ہیں۔ سب سے پہلے دوسرے لوگوں کو اس بات سے آگاہ کریں کہ اس آدمی سے تم کو نقصان نہ پہنچ جائے، اور دوسرے وہ اس کی اصلاح بھی کرتے رہیں، اور جس کے عیب سے دوسرے لوگوں کو نقصان نہ پہنچتا ہو اس کا ایک راستہ ہے کہ صرف اسی کی اصلاح کی جائے۔ اس لیے عزیز دوستو، عیب جوئی نہ کریں، البتہ اگر کسی کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو اس سے آگاہ ضرور کر دیں، اس کو عیب جوئی نہیں کہتے۔ اور تانا زنی نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، لوگو تم اپنی نیکیوں کو برباد نہ کرو، اپنی نیکیوں کو جلا نہ ڈالو کہ جو ہے احسان جتا کر، تانا دے کر، اس کو جتا کر، اس کو بتا کر کہ ہم نے تیرے ساتھ احسان کر دیا۔ عزیز دوستو، قرآن کریم نے یہ بالکل صاف اور واضح بات کر دی کہ عیب جوئی اور تانا زنی یہ ہمارے لیے ہرگز درست نہیں ہیں۔ اور اس میں جو ہے آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ صرف انہی دو کے لیے جو ہے خرابی نہیں ہے، بلکہ ایک اور بھی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ جو جمع کرتا ہے مال کو، گن گن کر رکھتا ہے، اکٹھا کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال میرا ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا۔ یہ آیت نمبر 3 ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ یہ خیال کرتا ہے کہ یہ مال میرا ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا۔ عزیز دوستو، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ مال کسی کا کسی کے ساتھ نہیں رہتا۔ پہلی بات، ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کا مال ان کو خود کو چھوڑ کر چلا گیا، اور کتنے ایسے ہم نے جو لوگ دیکھے ہیں کہ مال اگر نہیں گیا ہے تو وہ لوگ ہمارے سامنے اس مال کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ مال جمع کرنے کی بڑی سخت وعید ہے، اور اس سے بھی سخت وعید کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو مال جمع کرتے ہیں ان کے لیے بھی بڑی خرابی ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، مال کو جمع نہ کریں، مال کو جمع کریں ہاں آخرت کے لیے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ اس مال کو جمع کریں آخرت کے لیے، بہتر سے بہتر مال کو اللہ کے راستے میں دے دیں، یہی کامیابی کی دلیل ہے ہمارے لیے۔
اس لیے عزیز دوستو مال کو جمع نہ کریں، کیونکہ جو لوگ مال جمع کرتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ ہمیشہ رہے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے آیت نمبر 4 کے اندر، اسی سورت کی آیت نمبر 4 میں، کہ یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ ہوگا کہ وہ ضرور حطامہ کے اندر پھینکا جائے گا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ حطامہ کیا ہے؟ تو اسی میں آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہیں معلوم ہے حطامہ کیا ہے؟ تم جانتے ہو کیا حطامہ کیا ہے؟ عزیز دوستو، جب کوئی ایسا سوال کیا جاتا ہے کہ کیا تم فلاں چیز کو جانتے ہو، تو اس میں کوئی نہ کوئی بڑی اہم چیز ہوتی ہے، یا تو کوئی خطرناک چیز ہوتی ہے، یا کوئی بہترین نفع والی چیز ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے کہ کیا تم جانتے ہو حطامہ کیا ہے؟ پھر اسی کو جواب میں اللہ تعالیٰ خود ہی ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر ہے اس کا 6 ہے آیت نمبر اس کا، اور 6 آیت میں فرماتا ہے کہ حطامہ کیا ہے؟ کہ حطامہ ہے اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ، اللہ کی جلائی ہوئی آگ۔ یہ ہے وہ آگ، کس کے لیے؟ جو طعنہ زنی کرتا ہے، کس کے لیے؟ جو عیب جوئی کرتا ہے، کس کے لیے؟ جو مال کو جمع کرتا ہے اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتا، جو مال کو جمع کرتا ہے اور اپنے اوپر اس کو خرچ نہیں کرتا، جو مال کو جمع کرتا ہے اور اس کو پہن کر پرانا نہیں کرتا۔ مال تین ہیں اپنے، نمبر 1 جو کھا کر ختم کر دیا، نمبر 2 جو پہن کر پرانا کر دیا، اور سب سے زیادہ جو اپنا مال ہے وہ ہے جو ہم نے اللہ کے راستے میں خیرات کر کے جو ہے آگے بھیج دیا، آخرت کے لیے جمع کر دیا، کیونکہ جو کھایا وہ بھی ختم ہوا، جو پہنا وہ بھی ختم ہوا، اور جو اللہ کے راستے میں چلا گیا، جو اللہ کے راستے میں دے دیا، کسی غریب کی مدد کر دی، کسی مسکین کی مدد کر دی، کسی فقیر کی مدد کر دی، کسی قرضدار کو چھڑا لیا، کسی غلام کو خرید کر آزاد کر دیا، کسی بیوہ کی مدد کر دی، کوئی کہیں اور کسی نیک کام میں پیسہ لگا دیا، وہ سب سے زیادہ اپنا ہے اور وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ جو مال ہم نے کھایا، جو ہم نے پہنا، یہ پیا، یہ تو ختم ہو گیا، لیکن جو اللہ کے راستے میں دے دیا وہ انشاءاللہ تعالی کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، بلکہ ہمیشہ آپ کے کام آتا رہے گا۔ اس لیے دوستو، اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خیرات کرو، زکوٰۃ کے ذریعے، صدقات کے ذریعے، اور ہر طریقے سے جو ہے تحائف کے ذریعے، یعنی تحفے تحائف بھی دیا کرو۔ اس میں بھی بڑی فضیلتیں ہیں، اور تحفے تحائف دینے سے ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپس میں محبتیں بنتی ہیں۔ تو یہ جو ہے بڑی خرابی ہے 3 لوگوں کے لیے جو مال جمع کریں، طعنہ زنی کریں، عیب جوئی کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ آگ کیسی ہوگی؟ وہ آگ دلوں تک پہنچ جائے گی، کیونکہ دنیا کی آگ جب آدمی کو اگر جلایا جائے تو دنیا کی آگ اس کے دل تک نہیں پہنچتی، اور دل تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے یا شہید ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ آگ ایسی ہوگی کہ وہ آگ دلوں تک پہنچ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ وہ آگ دلوں تک پہنچ جائے گی۔ اس لیے عزیز دوستو، اس آگ سے بچنے کے لیے ہمیں دنیا ہی کے اندر کوشش کرنا ہوگی، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اور اگر ہم نے اس سے بچنے کی دنیا کے اندر کوشش نہ کی تو پھر ہمیشہ کی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، یہ موقع ہے آج ہمارے لیے کہ ہم دنیا کے اندر اس آگ سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس آگ سے بچو جو انسانوں اور پتھروں کے لیے پیدا کی گئی، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ پارہ نمبر 1 کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ اور پھر وہ آگ کے بارے میں فرمایا کہ وہ آگ کیسی ہوگی، کہ وہ ستونوں کے اندر بند کر دیے جائیں گے، یعنی ان کے اندر بند کر دیے جائیں گے ستونوں کے اندر، اور
انہی کے اندر دھوک دیے جائیں گے۔ عزیز دوستو، بڑی خطرناک چیز ہے، بڑی خطرناک چیز ہے، بڑی تباہی ہے، بڑی بربادی ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ۔ عزیز دوستو، بڑی خرابی ہے، اور اس سے بھی بڑی خرابی اور کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑی خرابی کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بات جذبات میں میری زبان سے غلط نکل گئی ہو اس کو ہمارے دلوں سے نکال دے، معاف کر دے، اور جو ہے ہم کو ان چیزوں سے بچائے تکبرانہ انداز سے، اور جو بات صحیح نکلی ہوں، قرآن اور حدیث کے بالکل موافق ہوں، وہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ راسخ فرمائے، ان پر عمل کرنا آسان فرمائے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان پر عمل کرنے کے موقع بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔